کے مجرم انہیں کبھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان فلسطینیوں کے لیے اپنی بھرپور آواز اٹھانی ہوگی۔ غزہ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ تصور کریں کہ 1.5 پونے 2 سال سے بمباری ہو رہی ہو، لاشیں بکھری ہوئی ہوں، بچے ان دھماکوں کے ساتھ ان کے اعضا جس فضا میں اڑ جاتے ہوں، اور وہ پھر بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہوں۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو خالی کرو، کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا ہے، رفح بارڈر پہ قبضہ کر لیا اسرائیل نے، تو کون بولے گا؟ اور دیکھیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، یہ ہم اس لیے تو کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کی مدد ہو، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو روز محشر فکر کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے، ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ اگر انہوں نے سوال کیا میری امت پر یہ وقت آیا تھا تو تم کیا کر رہے تھے؟ تم مایوس ہو کر بیٹھ رہے تھے، تم مایوسی پھیلا رہے تھے، کچھ نہیں ہوتا، تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایک بھرپور اور طاقتور آواز اس پاکستان سے اٹھنی چاہیے، جو پاکستان ہمیشہ امت کی ترجمانی کرتا رہا ہے، وہ پاکستان جو نظریاتی مملکت ہے، وہ پاکستان جو اپنے سارے خراب حالات کے باوجود وہ جان رکھتا ہے کہ وہ پوری امت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب ہم اس بڑے تناظر میں کھڑے ہوں گے تو ہمارے لوکل ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جو تفریق ہے، جو تقسیم ہے، جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، اس لیے کہ بڑے اہداف نہیں ہیں، اپنی قوم فتح کرتے رہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اہداف کو اگر بڑا کریں گے اور پوری قوم میں یکجائی پیدا کریں گے، اور یہ بات سب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پاکستان جس مملکت کا نام ہے، اس میں پاکستان کی پوری قوم کو متحد کرنے والی چیز صرف اور صرف اسلام ہے، امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے، اسلام کا جذبہ ہے، یہ سب کو ایک کر دیتا ہے۔ آپ بلوچوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، لاکھ اختلافات کے باوجود اسلام کے معاملے پر ایک اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پختونوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ سندھیوں کو دیکھ لیجئے، آپ مہاجروں کو دیکھ لیجئے، آپ پورے پنجاب کو دیکھ لیجئے، یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ناموس رسالت کا معاملہ ہو، امت کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، اس لیے اس پورے پاکستان کو اکٹھا کرنے والی جو طاقت ہے وہ اسلام ہے۔ اس اسلام کی بنیاد پر ہم فلسطینیوں سے محبت کرتے ہیں، اس دین کی بنیاد پر ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب تو پوری دنیا میں لوگ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جو باضمیر لوگ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، وہ سب ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم خاموشی اختیار کریں تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جماعت اسلامی نے کہ ہم اپنی تمام معمول کی سرگرمیاں مؤخر کر رہے ہیں اور انہیں ری شیڈول کر رہے ہیں، اور ہم اب فوری طور پر آج سے ہی پورے پاکستان میں ایک موبلائزیشن عوام کی شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ کریں گے، بڑے بڑے جلسے کریں گے، مارچ کریں گے۔ 11 اپریل کو پورے پاکستان میں بڑے بڑے مارچز کیے جائیں گے، اور خاص طور پر لاہور شہر میں ایک بہت بڑا مارچ ہم کریں گے، اور یہاں ایک مرتبہ پھر امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کر کے پہنچیں گے، اور یہ ماضی کے مقابلے میں بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے۔ اس میں بچے بھی آئیں، خواتین بھی آئیں، سب کو شامل کریں، فیملیز کے ساتھ آئیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد 13 تاریخ کو کراچی میں ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، شارع فیصل، وہاں سب سے بڑی جگہ شارع فیصل ہے، اور اس میں بھی میں اپیل کرتا ہوں اہل کراچی سے کہ کراچی عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے شایان شان یہ مارچ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد 20 تاریخ کو اسلام آباد میں ہم امریکی ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے، اور پورا KPK کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مارچز اور پروگرام اور کارنر میٹنگز اور جلسے وہ بھی اس حوالے سے کریں، اور اس کے بعد وہ بھرپور طریقے سے ہر علاقے سے نکل کر اسلام آباد کی طرف جائیں۔ پورے پنجاب کے لوگ، جتنا بھی شمالی پنجاب ہے،